اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 اور 23 اور 24 ہیں۔ ترجمہ سن لیجئے۔ وَإِن كُنتُم، اور اگر تم ہو، فی میں، ریبن شک، مما اس کے بارے میں جو، نزلنا ہم نے نازل کیا، اور اگر تم اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا ہے شک میں ہو، علی عبدنا اپنے اوپر اپنے بندے کے، یعنی جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے کلام، اس کے بارے میں تم شک میں ہو، فَأْتُوا پس تم لے آؤ، بِسُورَةٍ ایک صورت، مِن مِثْلِهِ اس کے جیسی، یعنی جو صورت ان پر نازل ہوئی ہے تم بھی اس جیسی ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا اور تم بلا لو، یعنی دعوت دے لو، بلا لو، شہداءکم اپنے مددگاروں کو، اپنے گواہوں کو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر اور اپنے مددگاروں کو بلا لو، ان کنتم اگر تم ہو، صادقین سچے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر یہ ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ پس اگر نہ، تفعلوا تم کر سکو، ولن تفعلوا اور ولن اور ہرگز نہیں، تفعلوا تم کر سکو گے، یعنی اللہ پاک نے خود ہی کہا کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو، اللہ پاک نے خود ہی نفی بھی کر دی زور سے، تاکید سے، کہ تم ہرگز ایسا کر ہی نہیں سکو گے، تو پھر فَاتَّقُوا پس تم ڈرو، بچو، نار آگ سے، التی جس کا، وقودها ایندھن ہے اس کا، الناس لوگ، انسان، والحجارہ اور پتھر، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، یعنی جو انکار کرنے والے ہیں، کافر ہیں، کفر کر رہے ہیں اللہ کی، پہلے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل دیے گئے تھے، تو اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کے دلائل دیے جا رہے ہیں، تو جو ان کا انکار کر رہے ہیں، جو ان سے کفر کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ آگ جو ہے تیار کی گئی ہے، جس کا کہ ایندھن انسان اور پتھر، یعنی انسان بھی جلیں گے اور ساتھ پتھر ہوں گے جو اس کا ایندھن ہوں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس آگ سے پھر بچو۔ تو یہ جو دو آیات ہیں یہ قرآن پاک کا ایک معجزہ ہونے کا اعلان کر رہی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا ثبوت فراہم کر رہی ہیں۔ جیسے کہ گزشتہ نبیوں کو اللہ پاک نے معجزے دیے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی معجزات دیے گئے۔ ان تمام معجزات میں سب سے بڑا علمی معجزہ قرآن پاک ہے، جو آپ کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ خود ایک حدیث میں جو کہ بخاری مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایسے معجزات دیے گئے کہ جنہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے، اور میرا معجزہ قرآن پاک ہے، خدا تعالیٰ کی وحی قرآن پاک ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ میرے تابعدار بنسبت اور نبیوں کے بہت زیادہ ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ جو ہے، یہ قرآن جو ہے، یہ قیامت تک رہے گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت تک کے لیے اس معجزے کو زندہ رکھے گا، تو لوگ بھی زیادہ اس پر ایمان لائیں گے، تو زیادہ تعداد ہوگی۔ لیکن کفار مکہ اور مشرکین عرب کو قرآن پاک کے دلیل نبوت یعنی وحی الہی ہونے میں شک اور شبہ تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
عام مصنفین کی طرح تھوڑا تھوڑا خود ہی تصنیف کر لیتے ہیں اور لوگوں کو کلام الہی بتا کر سنا دیتے ہیں۔ تو منکرین اور مشرکین کے اس الزام کو دلیل کے ساتھ اللہ پاک نے رفع فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خطاب کر رہے ہیں کفار مکہ کو، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو قرآن پاک اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے، اسے اگر تم ہمارا کلام نہیں مانتے تو تم اور تمہارے مددگار سب مل کر پورا قرآن نہیں صرف ایک صورت اس جیسی بنا لاؤ۔ جب تم ایسا نہیں کر سکتے اور اس سے عاجز ہو تو پھر اس قرآن کے کلام اللہ ہونے میں کیوں شک کرتے ہو؟ حالانکہ اللہ پاک نے اس قرآن پاک اس صورت کے شروع میں ہی اللہ پاک نے یہ بتایا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اب اگر اپنے دشمنی اور اپنے فہم کے قصور کی وجہ سے اس کتاب کے بارے میں تم شک میں مبتلا ہو گئے ہو تو تم بھی اسی طرح کی ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت بنا لاؤ، اور جو کہ فصاحت اور بلاغت اور ہدایت اور ارشاد اور علوم و معارف اور حسن معانی کے حساب سے اس جیسی ہو، کیونکہ تم بھی اہل زبان ہو، تم بھی اسی قوم، اسی شہر، اسی ملک کے افراد ہو، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امی ہیں، یعنی پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے۔ تم تو شعر و شاعری، سخن پروری اور قوت کلام میں بڑھ چڑھ کر ہو، اور تم تو ہر مجلس میں اور ہر میلے میں شاعری اور خطابت کا مقابلہ کرنے جاتے ہو، اور اس قوت کلام میں تم غالب ہو، تو پھر اس جیسی پورا قرآن نہ صحیح، اس کا نصف یا ثلث بھی نہ صحیح، بلکہ کسی ایک چھوٹی سی صورت کے برابر ہی تم تصنیف کر کے دکھا دو۔ اور اگر تم تنہا نہیں بنا سکتے تو اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تم بلا لو اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنے مددگاروں کو، اپنے فصحاء اور بلغا اور جن اور انس کے کو جمع کر کے ان سے بھی امداد حاصل کر لو، اور اپنے جو جتنے بھی خطابت کے ماہر ہیں، فن خطابت کے ماہرین ہیں، ان کو ساروں کو جمع کر لو اور ایک صورت اس جیسی بنا لو۔ تو یہ ایک کھلا ہوا قرآنی چیلنج تھا کہ جو اپنے بے مثال اور بے مثل ہونے کے بارے میں دیا گیا، اور صرف یہاں اس مدنی صورت میں نہیں بلکہ اس سے قبل کئی مکی صورتوں میں بھی دنیا کے سامنے یہ چیلنج پیش کیا گیا تھا۔ اگرچہ کہ قرآن پاک سارا کا سارا ہی جو ہے وہ کھلا ہوا چیلنج ہے، لیکن اللہ پاک نے کہا کہ صرف ایک صورت بنا لیں۔ تو یہ چونکہ مدنی صورت ہے، سورہ بقرہ، تو مکہ میں جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو مکی صورتوں میں بھی اللہ پاک نے یہ چیلنج دیے تھے۔ مثلا سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا اتبعہ ان کنتم صادقین، یعنی اگر تم سچے ہو تو ان دونوں میں سے، یعنی تورات اور قرآن سے زیادہ ہدایت والی کوئی اور اللہ کی کتاب لاؤ تو میں بھی اس کی تابعداری کروں گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے اس طرح فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، یعنی اگر تمام جنات اور انسان جمع ہو کر اور ہر ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ یہ چاہیں کہ اس جیسا قرآن بنائیں تو بھی اس کا امکان نہیں ہے، یہ نہیں کر پائیں گے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ایسے فرمایا، یہ آیت کے ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، یعنی کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ قرآن کو خود اس پیغمبر نے گھڑ لیا؟ تم کہو کہ اگر تم سچے ہو تو تم سب مل کر اور اللہ کے سوا جنہیں تم بلا سکتے ہو بلا کر اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا لاؤ۔ تو یعنی اللہ پاک نے یہ ان کو کھلا ہوا چیلنج دیا، لیکن کوئی بھی پہلے تو اللہ پاک نے 10 صورتیں کہا نا، اب اللہ پاک نے کہا کہ اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ سورہ یونس جو ہے اس میں 37
اور 28 سے لے کر جو آیات ہیں 37 تک کی، اس دوران میں اللہ پاک نے یعنی یہ جو قرآن بتایا گیا اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یعنی 27 اور 28 نمبر آیت ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی طرف سے گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا اور کتاب مفصل ہے، وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ام یقولون افتراہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اسے گھڑ لیا ہے۔ قل کہہ دیجئے فأتوا بسورۃ مثلہ، ان سے کہیے کہ تم بھی ایک صورت اس جیسی بنا لاؤ، وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اور بلا لو جن کی تم میں طاقت ہے، جن لوگوں کو تم بلانا چاہتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اپنے دعوے میں سچے ہو تو ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ تو یعنی یہ ساری جو مکی آیات تھیں ان میں بھی اللہ پاک نے چیلنج کیا تھا۔ اب یہ سورہ بقرہ جو ہے مدنی ہے، اس میں بھی اللہ پاک نے چیلنج کر کے ان لوگوں سے کہا کہ ایک صورت بنا لاؤ۔ تو یہ ایسا کھلا ہوا چیلنج جو تھا، یہ نہ صرف کہ اس وقت بلکہ آج تک 1450 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، اور اس عرصے میں کوئی بھی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا۔ اگرچہ قرآن ساری دنیا کے لیے آیا ہے، لیکن چونکہ اس کے مخاطب بلا واسطہ جو تھے وہ عرب تھے، تو عرب جو تھے انہیں کوئی اور فن آتا ہو یا نہ آتا ہو، لیکن زبان دانی اور فصاحت و بلاغت میں وہ اپنے آپ کو پوری دنیا کی اقوام سے ممتاز جانتے تھے، اور دوسرے لوگوں کو وہ عجمی کہا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو وہ عربی کہا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک کے اس چیلنج کو انہوں نے بھی اس چیلنج کو آج تک انہوں نے بھی قبول نہیں کیا، اور کوئی بھی اس کا جواب جو ہے آج تک نہیں لا سکا۔ تو اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کفار مکہ اور مشرکین عرب نے قرآن اور اسلام کے مٹانے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور مغلوب کرنے میں اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا، جان مال عزت آبرو سب کچھ سر دھڑ کی بازی لگائی، سبھی کچھ کر گزرے، مگر یہ کسی سے نہ ہو سکا کہ قرآن کے چیلنج کو قبول کرتا اور چند سطریں اس کلام الہی کے مقابلے میں پیش کر دیتا۔ تو یہ جو 1450 سال کا طویل زمانہ گزر رہا ہے، کوئی شخص قرآن کا مثل نہ لا سکا۔ شام، دمشق، بیروت، مصر، فلسطین وغیرہ میں لاکھوں عیسائی اور یہودی موجود ہیں، اور ایسے ادیب اور ماہر زبان موجود ہیں جنہوں نے لغت عربیہ پر بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھ ڈالی ہیں، لیکن وہ قرآن کی ایک سورت کے برابر لکھنے کی جرت نہیں کر سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ عربیت کا ماہر ہے، اس پر قرآن کی عربیت کا اتنا ہی زیادہ رعب ہے کہ وہ کچھ بھی لکھنے سے قاصر ہے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ فصاحت و بلاغت سے پر ہے، کلام کی ترتیب، الفاظ کی بندش، عبارت کی روانی، معانی کی نورانیت، مضمون کی پاکیزگی سونے پہ سہاگا ہے۔ بار بار پڑھو دل نہ اکتائے، مضامین سمجھتے جاؤ اور یہ ختم نہ ہوں، یہ قرآن پاک ہی کا خاصہ ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا جو اعجاز ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے فصاحت و بلاغت سے دین اور دنیا کے نفع سے اور خیر و برکت سے پر ہے۔ اس کی خبروں کی حلاوت، اس کے بیان کردہ واقعات کی سلاست مردہ دلوں کی زندگی ہے، اس کا اختصار کمال کا اعلیٰ نمونہ ہے، اور اس کی تفصیل معجزے کی جان ہے۔ اس کا کسی چیز کو دہرانا جو ہے وہ کندے مکرر کا مزہ دیتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے گویا سچے موتیوں کی بارش برس رہی ہے۔ بار بار پڑھو تو دل نہ اکتائے، مزے لیتے جاؤ اور ہر وقت نیا مزہ پاؤ، مضامین سمجھتے جاؤ اور یہ ختم ہی نہ ہوں۔ تو اس چاشنی کا جو ذائقہ ہے، اس کی مٹھاس کا مزہ کوئی اس سے پوچھے جنہیں اللہ پاک نے کچھ علم و فضل کا اس کا حصہ عطا کیا ہو۔ تو یہ انسانی دل کیا ہیں، یہ تو مضبوط پہاڑوں کو ہلا دے یہ کلام۔ تو اس کے وعدے اور خوشخبریاں
ایسی ہیں کہ نعمتوں اور رحمتوں کا بیان ایسا ہے کہ دلوں کی پژمردگی کو کھلا دے اور شوق اور تمنا کے دبے جذبات کو ابھار دے، جنتوں اور راحتوں کے پیارے پیارے مناظر کو آنکھوں کے سامنے لانے والا ہے۔ دل کھل جاتے ہیں، کان لگ جاتے ہیں اور آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کا اعجاز جو ہے یہ قیامت تک باقی رہے گا، اور یہ معجزہ قیامت تک باقی رہے گا، لوگ اس کو دیکھتے جائیں گے اور اسلام میں داخل ہوتے جائیں گے۔ تو یہ ایسا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا، آپ کی صداقت کا اور دین اسلام کی حقانیت کا ہے کہ اتنے زیادہ اس کے فضائل ہیں، اتنے زیادہ اعجازات ہیں کہ یہ گننے سے، شمار کرنے سے شمار نہیں ہو سکتے۔ اب بھی اگر کوئی شخص اس پر ایمان نہ لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو نہ مانے، تو اللہ پاک نے چیلنج کے بعد خود فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، تو پھر اس اعجاز کے مثل نہیں لا سکو گے۔ اللہ نے پیشین گوئی فرما دی۔ پہلا اعجاز تو یہ ہے کہ اس کے مثل تم نہیں لا سکے، دوسرا اعجاز یہ ہے کہ ہرگز، پیشین گوئی ہے کہ ہرگز تم اس کی مثل لا ہی نہیں سکو گے۔ تو یہ غیب کی جو خبر دے دی گئی کہ قیامت تک کوئی شخص اس کے مثل کلام نہیں لا سکتا، تو یہ ہر زمانے میں قرآن کے مخالفین جو ہیں وہ ان کے لیے جو چیلنج ہے، تو اللہ پاک نے پھر اس کے بارے میں اس کا نتیجہ بھی بتایا کہ اگر تم اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکے اور کر بھی نہیں سکو گے، تو پھر فَاتَّقُوا النَّارَ، ڈرو اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، جس کا ایندھن انسان، والحجارۃ، اور پتھر ہیں۔ یعنی یہ قطعاً طریقے سے تمہیں معلوم ہو گیا کہ یہ قرآن خدا کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا ہے، وہ خدا کے سچے پیغمبر ہیں۔ تو اے منکرین، اگر اب بھی تم کفر اور انکار پر اڑے رہے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی، جس کا ایندھن خدا کے نافرمان بندے اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، جو کہ کافروں کے لیے، تم جیسے کافروں کے لیے جو کہ اس قرآن کو جان بوجھ کر جھٹلا رہے ہیں، تمام دلیلوں کو سمجھنے کے بعد بھی جھٹلا رہے ہیں، تم جیسے جو کافرین ہیں ان کے لیے یہ تیار کی گئی ہے۔ اعدت للکافرین سے اور قرآن کریم کی دوسری آیات سے یہ صاف ظاہر ہے کہ جہنم جو ہے وہ پیدا شدہ ہے اور اب بھی موجود ہے۔ احادیث سے بھی یہی ظاہر ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن دوزخ کو اس جگہ سے جہاں اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی 70,000 باگیں ہوں گی، لگامیں یعنی کہ، اور ہر لگام جو ہے 70,000 فرشتوں کے ہاتھوں میں ہوگی، اور وہ فرشتے اسے کھینچتے ہوئے لائیں گے۔ تو یہ جہنم سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے اعلان کیا، اللہ پاک نے دعوت دی ہے کافروں کو کہ اس جہنم سے بچ جاؤ، جبکہ تم جان چکے ہو کہ یہ کلام جو ہے یہ اللہ کی طرف سے سچا کلام ہے۔ اب یہاں پر وقود کا لفظ آیا نا، وقودها الناس، وقودها الناس کہ اس کا ایندھن انسان ہوں گے۔ تو وقود کے معنی ایندھن کے ہیں جس سے آگ جلائی جاتی ہے۔ تو جیسا کہ چھوٹی لکڑیاں ہوتی ہیں یا ایسی چپٹی لکڑیاں ہوتی ہیں نا جو آگ کے جلانے میں شروع میں استعمال ہوتی ہیں، وہ ایندھن۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہی نہیں بلکہ سورہ جن میں بھی اللہ پاک نے اس طرح بتایا، آیت ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ظالم لوگ جہنم کی لکڑیاں ہیں، یعنی جہنم کا ایندھن ہے، لکڑیاں ہیں جن سے کہ جہنم سلگائی جائے گی۔ تو اور جگہوں پر بھی اللہ پاک نے فرمایا تم اور تمہارے معبود جو اللہ کے سوا ہیں جہنم کی لکڑیاں ہیں، تم سب اس میں وارد ہوگے۔ اگر وہ سچے معبود ہوتے تو وہاں وارد نہ ہوتے۔ دراصل یہ سب کے سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا ایندھن، اور اس کا ایندھن میں اللہ پاک نے حجارہ کہا ہے نا کہ پتھر جو ہیں وہ اس کا ایندھن ہے انسانوں کے ساتھ، یعنی جو پتھروں سے آگ سلگائی جائے گی وہ بہت زیادہ سخت ہوگی، بہت زیادہ اپنی شدت میں آگے ہوگی دنیا کی آگ کی نسبت۔ جو لکڑیوں سے سلجائی جانے والی آگ ہے وہ شدت میں کم ہے، جو پتھروں سے سلگائی جانے والی آگ ہے وہ شدت میں بہت زیادہ ہے۔
تو یہاں اس سے مراد یہ بھی ہے، کچھ مفسرین نے یہ بھی مراد لیا ہے کہ گندھک کے سخت سیاہ اور بڑے بڑے اور بدبودار پتھر ہیں جن کی آگ بہت تیز ہوتی ہے، تو اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اس آگ سے، آمین ثم آمین۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان پتھروں کو زمین و آسمان کی پیدائش کے ساتھ ہی اللہ پاک نے پیدا کیا تھا، اور جہنم میں یہ سیاہ گندھک کے پتھر ہیں جن کی سخت آگ سے کافروں کو عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمیں بچائے ہر قسم کے جہنم کے عذاب سے۔ آگے اگلی آیت ہے، اگلی آیت انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ یہ 2 آیات ہی آج کے لیے سبق ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔